وہ کریڈٹ کارڈ لیے اے ٹی ایم کے پاس کھڑی تھی اور کچھ اماؤنٹ اکاؤنٹ سے نکالتے بیگ میں رکھی تھی جب آواز سے وہ چونکی۔ اشتعال، غصہ، نفرت، ان سب کی لہر وجود میں دوڑی۔ یہ پہلے یہ چیک کیش کرو۔ سر، آپ لائن میں کھڑے ہوں، باری پر کرتے ہیں، مینیجر نے آرام سے کہا۔ دل تو چاہ رہا تھا یہیں تمہیں دنیا کے سامنے شوٹ کر دوں، اگلا سانس بھی تمہیں نصیب نہ ہو۔ وہ جو بحث کرنا چاہ رہا تھا کرخت نسوانی آواز سے پلٹا۔ اسے سر سے پاؤں تک کمینگی سے دیکھا۔ کیسی ہو ڈیئر مریم ڈارلنگ؟ کہاں غائب ہو، نظر ہی نہیں آتی؟ وہ پاکٹ میں ایک ہاتھ ڈالے ہنستے بولا تھا، جسٹ شٹ اپ۔ ذلیل، اس کا گریبان وہ مٹھی میں لے چکی تھی۔ یکدم سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بٹ ربش، وہ اس آفت کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گی، تم یاد رکھو گے۔ مجھے کمزور سمجھتے ہو؟ I will kill you this time۔ سرخ آنکھیں انگارہ آنکھوں سے دیکھتے سے کہا تھا۔ اسے دور جھٹکا دیا تھا۔ وہ پیچھے گرتی کہ دو مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں آئی۔ لیو می، اس کمینے کا قتل کر دوں گی۔ مراد کے ہاتھوں زخمی شیرنی بنی تھی جس نے بس کسی طرح اپنے شکار پر ٹوٹنا پڑنا تھا۔ سوری سر، یہ تھوڑی پاگل ہے۔ اسے غصے لگائے اس نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ مریم نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ پوری طرح سے اسے خود کو چھڑوا رہی تھی جب وہ اسے زبردستی بینک سے کھینچتے باہر لایا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اندازہ بھی ہے کیا کہا تم نے؟ سڑک پر آتے اس سے دور ہوتے وہ چیخی، گاڑی میں بیٹھو۔ مراد نے فی الحال مٹھیاں پیچھتے غصہ ضبط کیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، سنا تم نے؟ چیٹر انسان۔ اسے دھکا دیتے بے دردی سے آنسو گرتے وہ دوسری سائڈ کو چلتی بنی۔ ابھی 2 قدم ہی لیے تھے جب بری طرح بازو کو جھٹکا لگا۔ وہ کھینچتے سے گاڑی میں پوری طرح پٹک چکا تھا۔ وہ کھولتی کہ فوری سے پہلے اپنی سائڈ سے لاک کی۔ اسٹوپڈ، جاہل پولیس والے مراد، میں اب تمہارا بھی قتل کر دوں گی، نکالو مجھے باہر مجھ سے۔ اسے سکون سے بیٹھا دیکھ وہ روتے چیختی جلا رہی تھی۔ اسے اپنی سیٹ کی طرف کھینچا۔ مریم کی خوف سے آنکھیں پھیل گئی جب پسٹل اپنی کنپٹی پر محسوس ہوا۔ بولو، کہاں سے جان نکالو؟ تمہاری کنپٹی پر سے پسٹل لاتے اس کی گردن کی شہرک تک لایا تھا۔ وہ خوفزدہ سی سرخ رنگت سے اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ بولو۔ ٹریگر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم مجھے مار دو گے؟ حلق سے اب اس کی آواز برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ ارد گرد دیکھا، گاڑی پر بلیک شیشے چڑھے تھے۔ چیخنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، چیخنے کا انجام ایسے ہی ہونا تھا۔ اسے باور کروایا۔ کہو کیا تھا یہ؟ اندر عقل نام کی چیز ہے تمہارے اندر؟ اطمینان سے اس کی بات بدلی تھی۔ تم مجھے کہہ رہے ہو ہاں؟ اندازہ؟ ساتھ وہ اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل بھی دیکھ رہی تھی۔ بس ایک لفظ نہیں۔ درشتگی سے انگلی اٹھاتے وہ سرد لہجے میں اس کے اوسان خطا کر گیا۔ مردوں سے مقابلہ کرتی ہیں لڑکیاں، بے وقوف، کب عقل آئے گی تمہیں؟ مریم، یہ گن لو۔ یا تم مجھے شوٹ کر دو یا خود کو، ورنہ میں یہ نیک فریضہ خود انجام دے دوں گا۔ اپنی پسٹل اس کی گود میں پھینکی تھی۔ اس کا وزن وہ اپنی گود میں محسوس کرتے اس کی حرکت سے سکتے میں ہوئی۔ جلد ہی اس کی کیفیت سے باہر نکلی۔ تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ جانتے ہو اس نے میرا گھر تباہ کر دیا، گرینی چھوڑ گئی مجھے مراد۔ پھر بھی تم روتے پسٹل بمشکل اٹھاتے پچھلی سیٹ پر پھینکی تھی۔ تو پاگل لڑکی، تمہیں کیسے پتا اس نے کیا؟ مراد کا دل چاہا اسے سڑک پر پھینک دے، کیوں نہ کہ اس نے دھمکی دی تھی مجھے وہ چلائی۔ بے وقوف، ثبوت چاہیے ہوتا ہے، راہ چلتے جاہل پن نہیں دکھاتے۔ میں بھی کسی پاگل پتھر کو سمجھا رہا ہوں، اپنے ماتھے کو مسلا تھا۔ شٹ اپ مراد۔ ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل اس کی طرف اچھالی تھی جسے بر وقت وہ پکڑ چکا تھا۔ مریم، سچ سننا پسند کرو گی؟ میں چپ تھا۔ تم ہرٹ مزید ہوگی، مگر جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، مجھے لگتا ہے تم میرا دماغ پاگل کر دو گی۔ اس نے کل رات پتہ چلی بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ تکلیف میں ہو۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ منہ دوسری طرف موڑا تھا۔ سننا تو پڑے گا تمہیں۔ لمحے بھر کو اس کو روتے دیکھتا رہا۔ مریم، تمہارے گھر شارٹ سرکٹ ہوا تھا جس سے آگ پھیلی۔ بتاتے اسے دیکھا جو بے یقین سی تھی۔ جھوٹ نہ جھوٹ بول رہے، مجھے پاگل بنا رہے ہو نا؟ اس شخص نے دھمکی دی تھی مجھے۔ اس دن وہ بری طرح چلا جا رہی تھی۔ سچ ہے یہ؟ ایکسپیکٹڈ کردہ دھمکی سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی دے سکتا ہے۔ کل رات تمہارے گھر کی ساری چھان بین کی رپورٹ سے کلیئر ہو گیا ہے، حقیقت واضح کی۔ جھوٹ۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ گھر جاؤ گی تو سب جلا ہوگا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تم کبھی کسی بات کو مانتی بھی ہو؟ گاڑی سٹارٹ کرتے اسے دکھ سے دیکھا تھا۔ نہیں،
امپاسبل، میں ہر چیز کی بروقت مینٹیننس کرتی تھی، چاہے بجلی ہو یا دوسری چیز۔ وہ خود سے خوفزدہ سی بڑبڑا رہی تھی۔ لمس تیار تو ہو؟ کیوں ماما؟ وہ ان کے روم میں آئی آواز سے حیران ہوئی۔ روم میں وہ ڈریسنگ ٹھیک کر رہی تھی جو اکثر وہ اب غصے میں پھیلا دیتی تھی۔ کیوں ہوتے ہیں تیار؟ وہ کبٹ کی طرف بڑھی، اس کا ہینگ مہرون ڈریس نکالا۔ مما کیوں؟ وہ ابھی بھی شیش و پنج میں مبتلا تھی۔ سوال تو تم اتنے کرتی ہو نا، اس کے چہرے کی حیرانی دیکھتے کہا۔ پہن کر آؤ، اسے تھمایا۔ وہ انکار کرنا چاہ رہی تھی مگر صدف کو دیکھا جنہوں نے اپنی مرضی سے پہلی دفعہ اس سے کچھ کہا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ چینج کر کے آئی تھی۔ اس کی سفید رنگت پر وہ مہرون کلر کافی اٹھ رہا تھا۔ شارٹ گھٹنوں تک آتی شرٹ جس پر سکن کام تھا۔ اچھی لگ رہی ہو اب، اسے دیکھتے کہا۔ تھوڑا سا تیار بھی ہو لیا کرو، یہ میک اپ یوز کے لیے ہے۔ ڈریسنگ پر پڑی کاسمیٹکس کو دیکھتے سے احساس دلایا۔ جی کیا وجدان نے کہا ہے یہ سب؟ ماما سے وہ سوچ رہی تھی جب ان کی بات سے شرمندہ ہوئی تھی۔ میرا بیٹا اگر کچھ کہتا نہیں تو اس کا خیال کیا کرو ورنہ اب سخت ساس بنوں گی میں۔ وہ لاعلم تھا اس بات سے کہ وہ آج اسے باہر لے کر جا رہے ہیں۔ بس ویسے ہی اس کا رفع سہولیہ دیکھا تو ان کے رشتے کی نیت سے وہ اسے تیار ہونے کا بولنے آ گئی تھی۔ کوئی خاطر خواہ بہتری انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ آپ میری ساس کبھی نہیں بن سکتی، مسکراتے اپنی شرٹ کے پیچھے موجود ڈوری باندھی تھی۔ وہ مسکرائی، پھر خیال کیا کرو ورنہ بن جاؤں گی۔ یہ پھپھو اپنی روح آپ میں تو نہیں چھوڑ گئی؟ بال کھولتے برش کیے تھے شاید۔ نہ کرے ماما، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کچھ ٹائم بعد وہ بولتے جا چکی تھی۔ نوٹ پیڈ پر اپنے بال سائڈ سے ٹوسٹ بناتے، پنک لگاتے، مکید کرتے، باقی کھلے چھوڑے ہی تھے۔ خود کو دیکھا جانے اس کے ذہن میں خیال آیا۔ جولری باکس نکالا تھا، اس میں سے گلے میں بس وہی چین ہی پہنی تھی۔ چلتے چھوٹے سے ایئرنگ پہنے، ہلکا سا میک اپ کرتے لائنر ہاتھ میں لیا تھا۔ ہلکا سا میک اپ کرتے لائنر ہاتھ میں لیا، کوشش کے باوجود نہیں لگا سکی۔ یہ کیوں نہیں لگانا آتا؟ مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ چھوڑو، دفع کرو، ایسے ہی پیاری ہو۔ منہ بگاڑتے ڈریسنگ پر رکھا تھا، اس کے پرفیومز دیکھے وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ جو لگاتا ہے سارے ہاتھ میں سپرے کیے، کون سا ہے، کہاں چھپا ہے وہ جھنجھلائی۔ ڈریسنگ پر پڑے 5 پرفیومز چیک کر چکی تھی پر وہ نہیں مل رہا تھا۔ یکدم نظر ڈریسنگ کے کارنر پر پڑی، جھکتے وہ اٹھایا تھا۔ یہی والا لگاتے ہیں۔ لگایا کم اور ضائع زیادہ کیا تھا۔ واہ میں پیاری لگ رہی ہوں نا؟ تیار ہوتے موڈ بھی چینج ہوا تھا، ساری چیزیں سمیٹی۔ پر میں تیار کیوں ہوئی ہوں؟ وجدان سوچیں گے میں ویٹ میں ہوں۔ یہ سوچ آتے اب شرم آ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، شوہر کے لیے ہو جاتے ہیں تیار۔ جی نہیں، میں کوئی نہیں ان کے لیے ہوئی۔ ایمی شوکے ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کی حرکتیں سوچتے وہ تنہائی میں بھی شرمندہ سی ہوئی تھی۔ یہی سوچتے وہ لاشعوری میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ لمس احمد شاہ کی مسکراتی آواز سے وہ شرمندہ ہوئی۔ ڈیڈ بری لگ رہی ہوں میں؟ خود کو دیکھتے عجیب سا لگا، بالکل جیسے وہ کوئی شو پیس ہو۔ ڈنر بھی نہیں کیا تھا، میک اپ نہ خراب ہو۔ صدف نے کتنی بار کہا کچھ کھا لو مگر وہ انکار کر چکی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے کہہ کے، کیوں نہ کہ وہ اسے اپنی تیاری اصل میں دکھانا چاہتی تھی۔ نہیں اچھی لگ رہی ہو۔ کوئی بیٹی کبھی باپ کو بری لگتی ہے؟ ان کا محبت بھرا لہجہ سن کر وہ سکون میں ہوئی۔ ان کی محبت سے اپنے ماں باپ تو کبھی یاد نہیں آئے تھے، پر اکثر جب بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی تھی تو پھر ان کی کمی ضرور محسوس ہوتی تھی۔ مما مجھے نہ ایسے لگ رہا ہے میں آدھی رات کو تیار ہوئی ہوں، پینڈو لگ رہی ہوں، لانچ میں بیٹھے کہا جو چائے پی رہی تھی۔ لمس اتنی الٹی باتیں کہاں سے لاتی ہو دماغ میں؟ پیاری لگ رہی ہو، اسے جھڑکا تھا۔ وہ دونوں روم میں چلے گئے۔ اسے سناٹے سے عجیب وحشت ہو رہی تھی۔ میرا دل کرتا ہے اپنے روم میں شفٹ ہو جاؤں۔ اوپر دیکھتے اسے ہول اٹھے، نیچے تو پھر بھی صدف کے روم کے ساتھ اس کا روم تھا۔ 9 بجے وہ لانچ سے بے دلی سے اٹھی۔ دل چاہ رہا تھا اب سب اتار کر پھینک دے، وہ نہیں آیا تھا ابھی تک۔ وہ تھکا سا گھر کے لانچ میں داخل ہوا۔ لمس کہاں ہے؟ مما ارد گرد دیکھتے پہلے اس کا پوچھا۔ وہ ادھر ہی تھی، اپنے روم سے وہ پانی کا جگ لینے آئی تھی، شاید روم میں چلی گئی ہو۔ وجدان نے اس نے ڈنر نہیں کیا ہمارے ساتھ، وہ مجھے لگتا ہے تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ اپنے تئیں انہوں نے اخیزاں کرتے اسے کہا تھا، بٹ یہ لڑکی کیوں میری جان ہلکان کر رہی ہو؟ لمس یہ سوچتے اوپر قدم بڑھائے تھے، ورنہ چاہتے ہوئے بھی لیٹ ہو گیا تھا۔ روم میں آتے حیرت سے اس کا سجا سنورا روپ دیکھا۔ ڈریسنگ کے آگے کھڑی وہ شاید میک اپ اور ایئرنگ اتارنے کی تیاری میں تھی۔ 2 منٹ میں شال لے کر باہر آؤ، گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ فی الحال اس سے نظریں چراتے کہا تھا۔ اس کی آواز سے سراج سے وہ پلٹی، اسے دیکھا۔ نہیں جانا مجھے کہیں بھی، سنا آپ نے؟
وہ حد درجہ غصیلے لہجے میں بولی۔ اس بندے کے انتظار میں وہ عادی ہوئی تھی، پچھلے سین بھول گئی ہو۔ سو سویٹ ہارٹ۔ اس کے قریب قدم بڑھاتے اس کے گلابی لبوں پر نظریں ٹھہری جن پر شاید وہ لپسٹک لگائی تھی۔ واہ اللہ، ان کے قاتل لب! اس پر غضب ڈھاتی سرخیاں اس کے اتنے بے باک جملے سے فوری سے پہلے اپنے چہرے کو چھپا چکی تھی۔ کیا یہ کر کے تمہیں لگ رہا ہے تم مجھے روک سکو گی؟ اس کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ خبردار، آپ نے میری لپسٹک خراب کی تو۔ دو قدم مزید پیچھے ہوتے وہ ڈرتے ڈریسنگ کے ساتھ لگ چکی تھی۔ خیال کرو یار، یہ حد بندیاں بری طرح لے ڈوبیں گی ہمیں۔ وجدان پلیز۔ اسے جھکتا دیکھ وہ آنکھیں بند کیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ جھکتے اس کے کندھے پر ہونٹ رکھے آنکھیں کھول لو ڈارلنگ، فی الحال لپسٹک نہیں خراب کی، اب جلدی سے باہر آؤ، ہم واک پر جا رہے ہیں۔ مسکراہٹ ضبط کی تھی اس کے دور ہونے سے وہ فوری ہوش میں آئی۔ پہلی بات گاڑی میں واک نہیں ہوتی، دوسری بات مجھے کوئی احسان نہیں چاہیے۔ وہ شاید غصے میں تھی تبھی اس کے اس عمل کے بعد بھی اتنے آرام سے جواب دے رہی تھی۔ ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ اس کی آنکھوں کی چمک اسے خوفزدہ کر گئی تھی۔ نو، میں وجدان دور رہیں۔ اگلے لمحے وہ اس کی باہوں میں تھی۔ اب بولو۔ جھکتے اس کے کانوں میں سرگوشی کی اور روم سے باہر قدم بڑھائے۔ میں اتارے میں چل لوں گی، سب دیکھیں گے۔ وجدان اس کی شرٹ میں شرمندگی سے منہ چھپایا، حالانکہ لانچ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ دیکھنے دو۔ فرنٹ ڈور کھولتے اسے اندر بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ حیران تھا کہ ڈنر میں سالن اس نے بنایا تھا۔ ڈنر سرو کرتے بھی وہ گمسم سی تھی۔ مریم بیٹھ کر کھا لو تم بھی، خود کھانا پلیٹ میں لیتے اسے کہا۔ وہ کسی اور دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، اس کی بات نہیں سن پائی تھی۔ مراد نے اس کا ہاتھ پکڑتے ڈائننگ کی چیئر کھینچتے بٹھایا تھا۔ وہ ہوش میں آئی مگر بولی کچھ نہیں۔ اس کی پلیٹ میں خود اس نے ایک خشک روٹی نکالی۔ مجھے نہیں کھانا مراد۔ کیوں؟ تم ڈائٹنگ پر ہو؟ بس کرو، آگے تم ذرا سی ہو، مجھے تمہارا زیرو فگر نہیں چاہیے۔ اسے غور سے دیکھتے ذرا سا مسکراتے کہا۔ اس کی بات پر اس نے گھورا۔ کھاؤ، میں کھلاؤنے والا اپنے ہاتھ سے، توڑتے سالن میں لگاتے اس کی منہ کی طرف بڑھایا تھا۔ ڈائننگ پر کوئی نہیں تھا ورنہ اس کی ساس ضرور اسے زن مرید بنانے کا لقب بھی دے دیتی۔ کھا لو، ہاتھ تھک گیا میرا۔ دوبارہ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی دفعہ اس کو دیکھتے اس کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ منہ کھولتے اس نے نوالا لیا، دوسرا اس کی طرف بڑھایا کہ وہ رک چکی تھی۔ میں کھا لوں گی۔ ہاتھ پرے ہٹاتے وہ پلیٹ میں جھکی تھی۔ مراد نے دیکھا وہ ابھی آنسو پی رہی تھی۔ ایسے کب تک چلے گا مریم؟ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ میں ضرور دعا کروں گی میں نارمل ہو جاؤں۔ میں رکھتی ہوں۔ برتن سمیٹتے وہ اٹھی تھی۔ مراد تو اس کی اتنی فرمانبرداری پر سکتے میں ہوا۔ کہیں یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی تو نہیں؟ اللہ اس کو ہدایت دینا، ایک نمبر کی بیوقوف ہے میری بیوی۔ ہاتھ اوپر اٹھاتے وہ کچن کی طرف بڑھا۔ وہ کچن میں سنک میں برتن رکھ رہی تھی جب اپنے کندھے پر اس کا لمس محسوس ہوا۔ وہیں بے حس حرکت نل پر جھکی رہی۔ یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں ہے، میڈ کے کر لے گی۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ میڈ صبح آئے گی، گرینی رات کے برتن جمع نہیں کرنے دیتی تھی، اور ویسے بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں گھر پر بھی کرتی تھی۔ پلیٹیں ریک میں رکھتے نارمل لہجے میں کہا۔ مراد اس کے رویے سے حیران ہوا۔ ایسے پیاری لگتی ہو۔ اب اس کے بال جوڑے کی زر سے آزاد کر آ چکا تھا۔ اسے بغیر کچھ کہے اپنے بال رول کر کے دوبارہ باندھے، پر وہ دوبارہ کیچر نکال چکا تھا۔ مراد نہیں کرو۔ اس کے ہاتھ سے کیچر لینا چاہا۔ وہ کچن سے باہر اچھال چکا تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ اب وہ غصہ ہوئی تھی۔ عرض کیا ہے؟ اس کا غصہ نظر انداز کرتے کہا۔ واہ واہ واہ، تو کہو یار۔ اس کا جھکا سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ کہو تو۔ مجھے نہیں کہنا مراد، پیچھے ہو، مجھے برتن دھونے ہیں۔ اس کا ہاتھ دوبارہ ہٹایا تھا۔ بڑی بے مروت ہو تم، ویسے بندہ دل رکھ لے۔ چلو پھر بھی اپنا شعر سناؤں گا، خبردار تم ہلو گی بھی نہیں۔ اس کو پلٹتے دیکھا، ہاتھ سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے کان میں جھکتے اس کی دھڑکنیں بڑھا چکا تھا وہ۔